بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء ان نارکم هذه جزء من 70 جزء من نار جہنم۔ فرماتے ہیں یہ باب ہے اس بارے میں کہ بے شک تمہاری اس دنیا کی جو آگ ہے یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ حدثنا سوید بن نصر قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبه عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نارکم هذه التي يوقد بنو آدم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا وہ آگ جو بنی آدم دنیا کے اندر جلاتی ہے جزء واحد من 70 جزءا من حر جہنم، یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی اس کے 70 حصے کیے جائے تو اس کا ایک حصہ۔ قالو، جب یہ سنا تو صحابہ اکرام نے عرض کیا واللہ ان کانت لکافیتن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر جہنم کی آگ دنیا کے آگ کے برابر ہوتی تب بھی کافی تھا، وہ بھی اتنی گرم ہے جلانے والی۔ قال فإنها فضلت ب69 جزءا کلہن مثل حرہا، آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اس کو 69%، 69 سمجھتے ہیں نا، ایک کم 70، جہنم کی آگ کو 69% دنیا کی آگ سے زیادہ گرمائش دی گئی، زیادہ اس کو گرم کیا گیا۔ دوسری روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوقد علی النار 1000 سنۃ، آگ کو 1000 سال تک گرمایا گیا، جلایا گیا، حتی احمرت، یہاں تک کہ آگ سرخ ہو گئی، ثم اوقد علیہا 1000 سنۃ، پھر اس آگ کو مزید 1000 سال تک جلایا گیا، حتی بیضت، یہاں تک کہ وہ آگ سفید ہو گئی، ثم اوقد علیہا 1000 سنۃ، پھر اس آگ کو مزید 1000 سال جلایا گیا، حتی اسودت، یہاں تک کہ وہ آگ بالکل سیاہ ہو گئی، فہی سوداء مظلمۃ، اب جہنم کی جو آگ ہے وہ سیاہ ہے، اندھیرے والی۔ حدیث پاک کے درس میں پچھلے کئی مجالس سے بات چل رہی تھی جہنم اور جہنم کے احوال کے بارے میں۔ چونکہ بحیثیت ایک مومن کے آخرت کی زندگی پر ہم سب ایمان رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی، اور صرف ایمان نہیں بلکہ اس درجے کا ایمان ہے کہ وہ زندگی حقیقی زندگی اور وہ نہ ختم ہونے والی زندگی، اور اس زندگی میں پھر اللہ پاک نے 2 ٹھکانے رکھے ہیں، ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے۔ جنت اہل ایمان کا ٹھکانہ ہے، اور خوش نصیب اہل ایمان وہ ہوں گے کہ جو اس جنت میں اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش سے اس جنت میں اول وہلہ میں بالکل شروع میں داخل ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، وہ سب سے خوش نصیب ہے۔ بعض اہل ایمان وہ ہوں گے کہ جب ان کا حساب کتاب ہوگا اور
حساب کتاب میں کمزوری نکلے گی، اعمال میں کمزوری نکلے گی، اللہ کی ناراضگی سامنے آئے گی، تو ایسے اہل ایمان کو بطور تأدیب کے، تاکہ یہ پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، اس کے لیے بطور سزا ان کو کچھ وقت کے لیے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ لیکن یہ اللہ کی مرضی پر، اللہ کے منشا پر موقوف ہے۔ اگر اللہ فضل کا معاملہ فرمائے اور پوری امت مسلمہ کو اپنے فضل سے جنت میں بھیج دے تو اللہ پاک سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ لیکن اگر اللہ پاک چاہیں، اور جیسے احادیث میں ہے کہ حساب کتاب ہوگا، ترازو قائم ہوں گے، اعمال تولے جائیں گے، اور اس میں کچھ کمی بیشی نکل آئی اور اللہ کا فیصلہ ہوا کہ اس بندے کو پہلے اس کی سزا ملنی چاہیے، تو ایسے اہل ایمان کو جہنم میں لایا جائے گا، سزا ہوگی، لیکن بالآخر ایک وقت ضرور آئے گا کہ یہ مومن مسلمان جنت میں جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مومن مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کے اندر چلا جائے، نہیں، وہ جنت میں ضرور آئے گا، دیر سویر ہوگی، جو بھی ہو، چاہے کتنا ہی کمزور ایمان ہو، لیکن بالآخر یہ کلمہ طیبہ، یہ کلمہ توحید وہ بیج ہے، اس میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے اور ماننے والے کو بالآخر جنت میں ضرور داخل کرے گی۔ لیکن جو اہل کفر ہیں، جنہوں نے کفر پہ زندگی گزاری، اللہ پر ایمان نہیں لائے، تو ایسے اہل کفر جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جائیں گے، اور جہنم اللہ کے غیظ و غضب کے مظہر ہے، یہ یاد رکھے۔ اللہ کا جو غضب ہے اور جو اللہ پاک کا غصہ ہے، اس غضب اور غصے کے ظہور کی جو جگہ ہے وہ جہنم ہے۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ کو ناراض کرنے کا کتنا برا انجام ہوا، اللہ کی نافرمانی کا کتنا برا انجام ہوا۔ تو اس جہنم میں اللہ پاک نے پھر درجات رکھے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب آگ جلاتا ہے تو دیکھیں دنیا کی آگ میں بھی فرق ہے یا نہیں؟ بعض آگ ایسی ہوتی ہے کہ جس کی حرارت بالکل کم ہوتی، بعض آگ ایسی ہوتی ہے جو نہایت ہولناک، نہایت خطرناک، نہایت جو ہے وہ بربادی اور تباہی مچانے والی ہوتی۔ انسان کے پاس جو دنیا کی آگ ہے، اس میں بھی اللہ پاک نے فرق رکھا ہے، لیکن چونکہ آگ انسان کی دنیا کی ضرورت تھی، بات کو سمجھیں دوستو، آگ انسان کی دنیا کی ضرورت تھی، اس لیے آج کتنے سارے کام ہیں جس کے ہونے میں آگ ضروری ہے۔ کتنی کمپنیاں، فیکٹریاں، انڈسٹریز کا نظام وہ آگ کے ساتھ چلتا ہے، لوہے کو بنایا جاتا ہے، جوڑا جاتا ہے، برتن بنتے ہیں، زیورات بنتے ہیں، ساری چیزیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم دن میں 2-3 مرتبہ ناشتہ کھانا کھاتے ہیں، تو جو چیز پکتی ہے اس کے لیے بھی آگ ضروری ہے۔ تو آگ تو انسان کی دنیا کی ضرورت تھی، تو لہٰذا روایات کے اندر آتا ہے کہ جہنم کی آگ کو اللہ کے حکم سے 2 مرتبہ پانی میں ڈبکی دی گئی، جیسے کہ ڈبکی دی جاتی ہے نا کسی چیز کو پانی کے اندر، تو 2 مرتبہ جہنم کی آگ کو اندر ڈبکی دی گئی پانی کے اندر، 1 مرتبہ نکالا گیا، پھر اللہ کے حکم سے دوبارہ ڈال کے نکالا گیا، اور جب اس میں اچھی خاصی ٹھنڈک آ گئی تب اللہ کے حکم سے آگ کو دنیا کے اندر بھیجا گیا تاکہ انسان اس سے اپنی ضرورت کو پورا کر لے۔
لیکن آج بھی دنیا کی آگ چاہے وہ ایک ماچس کی تیلی کی ہو تب بھی کوئی اس کو اپنے ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتا، اتنی سخت ہے۔ کوئی چولہے کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ سکتا۔ ذرا سا کھانا تیز گرم ہو، ہم آنڈی کو نیچے سے ہاتھ نہیں لگا سکتے، کتنا انسان کا ہاتھ جل جاتا ہے۔ گرم کھانے کا نوالا لیا تو منہ جل جاتا ہے، زبان جل جاتی ہے۔ لیکن جہنم کی آگ اس سے 69 گنا زیادہ ہے۔ یہ باتیں اللہ پاک نے اس دنیا میں انسان پہ ظاہر فرما دی، اور مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ اس بندے کو احساس ہو جائے کہ اگر میں اس دنیا کی اتنی ٹھنڈی کی گئی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ 70 گنا آگ جو گرم ہوگی اس کا کیا ہوگا، اس کو ہم کیسے برداشت کریں؟ وہ قیامت کے احوال، وہ سختیاں، وہ آگ کی گرمی، وہ گرمائش، وہ ساری چیزیں اس دنیا میں کھول دی گئی، بتا دی گئی۔ یہ بھی اللہ کا انعام ہے تاکہ اس بندے کو آخرت کی سختیوں کا احساس ہو، تو اس آخرت کے لیے پہلے سے اپنے آپ کو تیار کر لے، یہ پہلے سے تیار ہو جائے کہ بھئی اتنا سخت دن، اتنا سخت مرحلہ وہ آگے آ رہا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ میں کیا کروں کہ آخرت کی آگ سے، قبر کی آگ سے، جہنم کی آگ سے میں اپنے آپ کو بچا سکوں؟ اللہ کو راضی کرنے والے وہ سارے کام جو اللہ کو خوش کر دے، اسی زندگی میں بندہ ان اعمال کی پابندی شروع کر دے۔ وہ سارے کام جس کی وجہ سے اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے، بندہ ان کاموں کو شروع کر دے۔ مخلوق خدا کے ساتھ وہ خیر اور بھلائی کرنا جس کی وجہ سے آخرت میں بندے کو جہنم کی آگ سے، سختی سے نجات مل جائے، بندہ اس کا اہتمام کر لے۔ آج موقع ہے، اس زندگی میں، اس دنیا کے اندر اللہ پاک نے موقع دیا ہے دوست، ہم کر سکتے ہیں۔ اور بعض تو اتنے آسان جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا اجر بہت بڑا ہے، آخرت میں اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ آج دیکھیں نا، گرمائش، اس سال کی جو گرمی ہے، آپ پوچھیں کسی سے، ایسا تو کراچی میں، پاکستان میں تو ہر سال گرمی آتی، لیکن کیا وجہ ہے اس سال کی گرمی نے ہلا کے رکھ دیا ہے؟ انسان کو ایسا لگتا ہے جیسے اندر کچھ بے چینی ہو رہی ہے، کچھ سانس گھٹ رہا ہے، کچھ اور اس لیے کہ اللہ پاک اس بندے کو احساس دلانا چاہتے ہیں۔ اس دنیا میں بہت کچھ ہو گیا دوست، بہت ظلم ہو گئے۔ ایک اللہ والے فرما رہے تھے کچھ دن پہلے، فرمایا اس سال کی گرمی در حقیقت احساس ہے ان مظلوموں کی آہ کا جو فلسطین میں ہوا۔ یہ اللہ پاک احساس دلانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ انسان کو دوسرے کا درد اس وقت تک صحیح معنوں میں محسوس نہیں ہوتا جب تک خود پہ نہ آ جائے۔ یہ تو ایک اللہ پاک بندے کو احساس دلانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیکی کا موقع بھی ہے۔ اب گرمی ہے، بڑی شدت ہے، کتنے اچھے لوگ، نیک لوگ ہوتے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، کتنا موقع ہے کہ انسان کسی کی پانی کا انتظام کر دیں۔ بہت سارے لوگ سڑک پہ کھڑے ہو جاتے ہیں گزرنے والے مسافروں کو، اور یہ محنت کرنے والوں کو، حلال کمانے والوں کو ٹھنڈا پانی جا کے ان کو پہنچاتے ہیں۔ ہمیں یہ عمل بہت معمولی لگتا ہے، لیکن یقین کریں یہ بہت بڑا عمل۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جس نے اپنے مسلمان بھائی کو اس کی پیاس کے وقت پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس کی موت کے وقت بھیجیں گے۔ جب اس بندے کی موت کا وقت آئے گا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اس بندے کو اپنے ہاتھ سے پانی پلاتے ہیں۔
تاکہ اس کی موت کی شدت جو ہے وہ کم ہو جائے۔ اور فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو پانی پلایا ان کی پیاس کے وقت میں، تو اللہ پاک اس بندے کے موت کے وقت اپنے دست قدرت سے اس کو آب حیات پلاتا جب اس کی موت کا وقت آتا۔ یہ چھوٹا عمل نہیں، پانی پلانا بہت بڑا عمل ہے۔ تو بھئی خوش نصیب ہے ہمارے وہ ساتھی، وہ لوگ جو اس گرمی کے اندر کسی کی فکر کر لے، کسی کا احساس کر لے۔ آج ان نیکیوں کے کرنے کا موقع ہے، اور یہ اتنی مشکل نیکیاں نہیں ہیں۔ ہمارے پاس بہت ساری راحتیں، سہولتیں ہوتی ہیں۔ 1000 کا نوٹ جو خرچ کر سکتا ہے وہ صبح جائے 100 روپے کے برف کی 10 تھیلیاں خرید کے 10 گھروں کے دروازے پہ دے کے خاموشی سے آ جائے، بہت بڑا عمل، چھوٹا عمل نہیں۔ تو اللہ پاک بندے کو اس زندگی کے اندر موقع دے دیتے ہیں کہ بھئی آخرت کی اس سختی کو، اس گرمی کو، اس آگ کو یاد کر کے ایسے اعمال کر لو تاکہ تمہاری اس دن کی گرمی، وہ آگ اللہ تم پہ ٹھنڈی کر دے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔